نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار النکاح نصف الإيمان النکاح من سنتي معزز سامعین حضرات یہ نکاح کا جو تقریب ہے یہ رسم نہیں ہے یہ سنت ہے سنت عمل وہ ہوتا ہے جو ہر دور میں اپنی حقیقت نہیں بدلتا بدعت اور رسم جو ہوتی ہے وہ اپنا حلیہ بدلتی رہتی ہے دین حق جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ایک تصویر میں آیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین اللہ نے دین مکمل کر دی ہے آپ نے دیکھا ہوگا نکاح کے موقع پہ پاکستان میں جس فرقے کا بھی مولوی قرآن پڑھے تو یہی ایسے پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یہ دولہے کے پاس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا کیا مقصد ہے کہ دلہا اور دلہن کو اللہ سے ڈرایا جائے کہ آپ نے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے اور آپ اب ایک بندھن میں پھنس چکے ہیں اور آپ نے اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنی میاں بیوی نے ایک دوسرے قول قولا سدیدہ سچی اور سیدھی بات کرنی یہ اعتماد کا رشتہ ہے تو اعتماد کے رشتے میں دراڑ نہ آئے سچی اور سیدھی بات کرنی ہے اگر کوئی غلطی بھی ہو تو بتا دے تو یہ قرآن حدیث نے میاں بیوی کے نکاح کے موقع پہ جو قرآن مجید میں آتے ہیں ڈرنے والے وہ بیان کیے کہ یہ دونوں خاندان ایک محبت سے ساری زندگی میں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے یہ نکاح کے موقع پہ علماء کرام سب سے پہلے کسی بھی فرقے کا عالم ہو تو وہ کہتا ہے نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اس کی کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ جب نکاح کرتے تھے تو اپنے خاندانوں کی تعریف کرتے تھے حتیٰ کہ حسب نسب میں اتنی زیادہ تعریف کرتے تھے کہ ایک خاندان چاہتا تھا کہ میرے خاندان سے بڑھ کے دوسرے خاندان کی تعریف نہ ہو تو میرے نبی نے دیکھا کہ یہ جنگ و جدل میں بدل جاتے لڑائیاں جھگڑیاں روٹی پکی رہ جاتی سی تسی تے کھا کے جاؤ گے نا انشاءاللہ مگر انہاں دی روٹی پکی رہ جاتی سی تو پھر جناب روٹی کھاندے سی کہاں جانور تو وہ لڑ مر جاندے سی دیگا پکیاں رہ جاندیاں سی تو ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے جب تک دولہے کے ساتھ برات بیٹھی ہے کھانا نہ کھلے تو دولہے کے ساتھ ہے برات بس روٹی کھاندے جانا ہے پھر برات نہیں لگتی
پھر دولہا دولہے بہن بھرا چار بیٹھے ہوتے ہیں۔ مگر میں آپ کو یہ بات اس موقع پہ اس لیے کہی ہے کہ اس دور میں براتی کھانے سے پہلے لڑ پڑتے تھے، دولہن والے اور دولہے والے، مگر نبی کریم اما بعد فإن اکثر الخیر الحدیث کتاب اللہ و اکثر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم کا طریقہ سارے طریقوں سے افضل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے خاندان کی تعریف کی نہ دوسرے خاندان کی تعریف کی، ان پر چپ چپ کر۔ تو اللہ کے حبیب نے اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ دنیا کو بتایا کہ اللہ کی تعریف ہے ساری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، نکاح پڑھایا، تقریر کی، خطبہ جمعہ دیا، معاہدہ لکھا، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی۔ اس لیے دولہے کے سامنے پہلے خطبہ پڑھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ کئی علماء کرام نکاح کے بعد خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ پہلا پڑھنا چاہیے کیونکہ سب سے پہلے کام مصطفیٰ نے اللہ کی تعریف کی ہے۔ تو نکاح نصف ایمان ہے اور یہ کئی برائیوں سے بچاتا ہے۔ ساڈے اتنے رواج چل پیا ہے جی منڈا جے پیراں تے نہیں کھڑوتا، تے جدوں منڈا جناب پیراں تے 35 سال دی عمر چ کھڑوندا ہے تے 40 چ لڑائی لا جاندا ہے۔ تو پھر میں سارے کہاں گا کہ جدوں بچہ بالغ ہوئے 15 سال 16 سال کا تے 18 سال شناختی کارڈ بن جاتا ہے تے گورنمنٹ دے قانون دے مطابق، اسلام دے مطابق یہ بالغ، مگر پاکستانی قانون دے مطابق 18 سال۔ اسی اپنے ملک دے قانون دے بھی پابند ہاں اور اسلام دے بھی پابند ہاں، لہذا پاکستان کے آئین میں 18 سال لکھا ہے تو ہمیں 18 سال میں بچے کی شادی کرنی چاہیے۔ اگر اس کی خدا نہ خواستہ 40 سال بھی عمر ہو تو کم سے کم 22 سال کا وہ بچہ دنیا میں چھوڑ کے جائے گا تو وہ اپنی بیوہ ماں کو سنبھال تو سکتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں کیا رواج ہے 30 سال کا 35 سال کا بچہ کر کے اس کی شادی کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اسلام میں آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے جو مصطفیٰ نے آپ کے لیے بتایا ہے۔ اس نکاح کے موقع پہ یہ باتیں کرنی ضروری ہوتی ہیں، علماء کرام کو کرنی چاہیے۔ میں گل ویلے دی کرنا پھل موسم دا ہوتا ہے۔ اے ساڈے بچے جڑے موبائلاں تے بیڑا گرک ہو رہا ہے یہ ماں باپ کی وجہ تو ہو رہا ہے۔ ماں پیو آندے نے تسی موبائلاں تے لگے رہندے تے تسی انہاں دا بیاہ کر دو، موبائل آپ ہی چلے پی جاندے، موبائل دا بیڑا گرک ہو جائے گا۔ ہن پر اللہ معاف کرے اے شادی تو پہلے بھی موبائل پڑھا دیں، منگنی کر کے دھیاں تے پتراں نوں موبائل دی اجازت نہیں دینی چاہیے، نکاح تو پہلے اجازت نہیں۔ پر پھر منڈے مسئلے پوچھتے مولوی جی میرا بڑی نال گلاں کرن جی نہیں کرتا، میں تو پہلو کرنا سا، پہلا کرنا میں تیرا پیکج مک گیا ہے، یہ پیکج ختم کرو۔ نکاح تو پہلے شریعت نے نہ شاپنگ کی اجازت دی ہے نہ موبائل پہ بات کی اجازت دی ہے۔ جب نکاح ہاں منگنی کے ساتھ نکاح کر دو، بڑا سیاپا نا موبائل سے گل کرو والا، تسی منگنی دے نال نکاح کر دو، رخصتی لیٹ ہو جائے مگر نکاح کر دے، پھر دولہا دلہن اپنی باتیں فون پہ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، شاپنگ بھی کر لے، کوئی گناہ نہیں، مگر شریعت کو نہ توڑے۔ جو بھی شریعت کو توڑتا ہے، ایک میری بات یاد رکھنا فیصل آباد کے غیور مسلمان بھائیوں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے دین میں۔ اور میرے حاجی اختر حفیظ صاحب مکہ روکنے والے دوست ہیں اور میں ان کے فیملی ممبر ہوں، تو میں دعا کرتا ہوں اس موقع پہ تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میرے بھائی عثمان نذیر والنذیر احمد صاحب، میں نے اقصی مقدس ولد عبدالحفیظ صاحب جو بائبل 10,000 مؤجل حق میں موقع پہ ادا کیا، گواہوں کی موجودگی میں ولی کی اجازت کے ساتھ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق روبرو گواہوں کے آپ کے ساتھ ان کا نکاح کیا۔ آپ کو تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق میرے بھائی عثمان نذیر والنذیر احمد صاحب، میں نے آپ کا نکاح اقصی مقدس ولد عبدالحفیظ صاحب کے ساتھ 10,000 بائبل مؤجل حق میں جو موقع پہ ادا کیا، تمام روبرو گواہوں کی موجودگی میں ولی کی اجازت کے ساتھ آپ کے ساتھ نکاح کیا۔ آپ کو کہوں تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق
جناب اقصی مقدس ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب کے ساتھ بائیبس 10,000 مؤجل حق میں جو موقع پہ ادا کیا، تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ولی کی اجازت کے ساتھ اقصی مقدس ڈاکٹر عبدالحفیظ کے ساتھ بھائی محمد عثمان نذیر نذیر احمد آپ کا نکاح اقصی مقدس ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب کے ساتھ بائیبس 10,000 مؤجل حق میں نے آپ کا نکاح کے ساتھ دیا آپ کو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی بات المتقین، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اے اللہ، یہ بابرکت پاکیزہ جو نکاح کی تقریب ہے تیرے حبیب علیہ السلام کی سنت ہے، اے اللہ اس نکاح کے موقع پہ ہم دعا کرتے ہیں دونوں خاندانوں میں محبت سلوک اتفاق پیدا فرما، آنے والی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں عطا فرما۔ اللہ اس میری بھتیجی کو آنے والی دنوں میں خوشیاں عطا فرما۔ ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے بیٹے بیٹیوں کے سکھ دیکھے، اللہ اس میرے بھائی نے بڑی خوشیوں سے بڑی محبت سے مہمان منگائے، برات منگائی اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے، اللہ اس کو ساری زندگی خوشیاں عطا فرما۔ مولا کریم جن کے بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے بہتر ثواب پیدا فرما۔ اے میرے لاجپال مالک، اپنی رحمت کے صدقے جن کے پاس اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کی نیک خواہشات پوری فرما، اور میرے دوست کے جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے جو اس خوشی میں شامل نہیں ہو سکے، دلہا کی طرف سے دلہن کی طرف سے جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے اس خوشی میں شامل نہیں، اللہ ان سب کو جنت کی خوشیاں عطا فرما۔ مولا اپنے محبوب کی سچی امت سمجھ کے، مولا اپنی رحمت کے صدقے اپنی کریمی کے صدقے اللہ اس نکاح کو قبول فرما، اس بابرکت پاکیزہ فضل کو قبول فرما، اور پوری امت مسلمہ کے لیے باعث برکت فرما۔ میرے حبیب کی یہ سنت پہ عمل کیا نکاح کی یہ تقریب ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہن کے ہی نہیں ہٹ دے میں کی کریں۔ آتر